برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہے آج آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں۔ موریشس کے سنی مسلمانوں کے اس اجتماع کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے کہ کسی نئی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانے جانے سے، پہچانے پہچانے سے چہرے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جن کی ملاقات عالم ارواح میں ہو چکی ہے وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، اور اب دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہاں ہمیں ملایا ہے تو قیامت کے دن حضور کے جھنڈے تلے بھی سب کو جمع فرمائے۔ اور آپ حضرات نے میرے متعلق بہت دعائیں کی ہیں، مجھے اس چیز کی خبر بھی ملتی رہی۔ جب ظالموں نے مجھے پکڑ کر 8 مہینے تک بٹھایا تھا، وہ اس لیے بٹھایا تھا کہ میں بھی اللہ کی عبادت میں کچھ گوشہ نشینی کر لوں۔ ویسے 8 ساڑھے 8 مہینے تک جیل کے اندر، لیکن بہتوں کی ہمت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا میں۔ کتنے تو وہاں پر کافر بن جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، خدا کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنے سے دور، نماز پڑھنے سے دور، جیل میں۔ بہت سارے لوگوں کی ایک دماغی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، ہائی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ بہت ڈپریشن ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، ہم مانتے نہیں۔ ہمیں اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں امید ٹوٹنے نہ پائے، لیکن میرے عزیزو، وہ دوسرے قیدیوں کی بات الگ ہے، دنیاوی جرم کر کے قید میں جیل میں آئے اس کی بات الگ ہے، مصطفیٰ کے نام پہ جو جائے اس کی بات الگ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قیدی ہے وہ سالوں بھر بھی خوش رہ سکتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور میں شکر گزار ہوں موریشس کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی، یہاں کے بہت سارے فیملیز، خاندان، بچے، عورتیں
پروگرام کے لیے گیا تو سب سے پہلے آپ کے ہاں آیا۔ ویسے میں ہندوستان میں ابھی پروگرام زیادہ کرنے سے بچ رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ، انتظامات ہو نہیں پاتے، ظالموں کو موقع پھر سے نہ مل جائے۔ میں ابھی چند دن پہلے اپنے علاقے کے ایک بڑے پروگرام میں شرکت کیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ تب چلتا ہے، جتنا چلائیں گے اتنے نعرے لگیں گے۔ یہاں کے لوگ سائلنٹ مزاج ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اسی انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، جب تک رہے اللہ تعالیٰ سنیت پر اور عشق رسول پر زندہ رکھے۔ میں آگے بڑھتا ہوں میری بات کو لے کر، ایک ہی جملے پر میں گفتگو کرتا ہوں، ایک ہی جملہ آپ سمجھ کے چلیے۔ ہماری پوری زندگی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری لائف، ہماری زندگی، ہمارا جینا مرنا یا ہمارا نام کس چیز پر ہے؟ سارا کا سارا ڈیپینڈ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ وہ جو نہ تھے تو، یاد ہے آپ لوگوں کو، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، یہ جملہ بس اس کو یاد رکھیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری داڑھیوں سے ہماری عزت نہیں ہے، ہماری ٹوپیوں سے ہماری عزت نہیں ہے، ہمارے جبے کبے سے ہماری عزت نہیں ہے، بلکہ ہماری عزت نام مصطفیٰ سے ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر وہ نام ہٹ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے، پوری جہان کی جان کو کہا گیا ہے، پورے دنیا کی جان ہے وہ، اور ہماری جان کیسے نہ ہو؟ اور قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ جان سے زیادہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ قریب۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایمان کی بھی جان ہے، ہم سب کی عزتوں کی بھی جان ہے، اور آدمی جب جان کی پرواہ کرے گا تبھی زندہ بھی رہے گا۔ جان کی پرواہ کرے گا تو زندہ رہے گا، اس بات کو سمجھ کر کے چلیے۔ اور اگر کسی کو اس کی جان کی پرواہ نہیں ہو تو کبھی بھی مر جائے۔ جان کی پرواہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو عزت رسول کی پرواہ کرنی چاہیے، وہ ہماری جان ہے، وہ ہماری جان ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے
کچھ ڈپارٹمنٹ والے اٹھا کر لے گئے اور کافی دیر تک ایک مسئلے میں انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. کہا کہ آپ اتنا زیادہ بیان میں جو ہے سختی کیوں لاتے ہیں؟ ایک آفیسر صاحب انہوں نے ہم سے کہا کہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے بلاسفیمی جس کو بولتے ہیں گستاخی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، کوئی توہین کر رہا ہے تو اتنی زیادہ آپ کے اندر کیوں انرجی ہے، آپ ہی کیوں بولتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ کو اس میں کیا پوچھنا ہے وہ پوچھئے. کہا نہیں بس اس مسئلے میں آپ اتنا کڑک کیوں ہوتے ہیں؟ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی سے اٹھ گئے. کہا کہ میری مثال کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں آپ کو گالی نہیں دے رہا ہوں، اگر کسی نے کہا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو پاور میں ہیں، وردی میں ہیں، یونیفارم آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے. تو کہا نہیں یہ تو برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ماں کے بارے میں بولے، لیکن مفتی صاحب آپ ایگزامپل میرے اوپر ہی کیوں دے رہے ہو؟ میری ماں کو ہی کیوں بول رہے ہو؟ کہا میں کچھ بھی نہیں، آپ کی ماں کو بھی نہیں کہہ رہا، نہیں کہوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ کو اپنی ماں کے بارے میں سننا بھی برداشت نہیں، اور ہم کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. ہمارے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہزاروں نہیں کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر کے ہے. جس نے ہمیں ماں کی عزت بتائی ہے، جس نے ہمیں ماں کی محبت سکھائی ہے، اس رسول کے خلاف ہم سن کر کے کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اور آج یہ پوائنٹ سمجھ کر کے چلنا، ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں کیسے پتہ چلے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی امت مسلمہ زندہ ہے یا مردہ ہے پتہ کرنا ہو تو ان کے نبی کے بارے میں ان سے بات کر کے دیکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں چہرہ کھل جاتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر اس کے چہرے پر کوئی اثر ہی نہیں آتا تو مردہ ہے. وہ جی تو رہا ہے لیکن وہ مردہ ہے. اس لیے کہ جان کو جب بھی آدمی کوئی ٹچ کرتا ہے تو اس کے اندر حرکت تو ہوتی ہی. ایک مرے ہوئے آدمی کو آپ 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہوگا. زندے آدمی کو 5 واٹ کا بھی تھوڑا سا جھٹکا لگاؤ پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے. کیوں؟ جان ہے تو حرکت ہو جائے گی، کرنٹ تھوڑا سا لگے گا حرکت ہو جائے گی. اور مردہ آدمی کو 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ کچھ نہیں ہوگا، زیادہ کالا ہو جائے گا اور کالا ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھو، زندوں کی محفل میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی جو حرکت آتی ہے یہ تمہاری زندگی کی علامت ہے. آپ نے دیکھا ہمارا مزاج کیا ہے، آپ کے ہاں مزاج ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن سنی صحیح العقیدہ ہر محلے میں ہر جگہ پر اگر حضور کا نام لیا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انگوٹھے چومتے ہیں؟ انگوٹھے چومتے ہیں آپ؟ میں نے حضور کا نام لیا، آپ نے انگوٹھے چوم کر کیا کیا؟ آنکھوں سے لگا. کیا میں نے اس کا ڈائریکشن دیا تھا آپ کو؟ اس کا آرڈر کیا تھا؟ کوئی اشارے میں بولا تھا؟ میں نے حضور کا نام لیا، آپ نے انگوٹھے چومے اور لگا لیا. کس نے بولا؟ یہ ہاتھ جو ہے دیکھو آپ انسان کی فطرت میں ہے، کبھی گانے بجتے ہیں تو خود بخود ہاتھ ہلنے لگتے ہیں کچھ لوگوں کے، دھن اور میوزک آئے تو ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں. انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں ایسی غیر اختیاری ہے، اختیار سے نہیں کرتا، وہ نیچرل ہے. اسی طرح سے سنیوں کے نیچر میں ہے، حضور کا نام آتے ہی اس کے انگوٹھے خود بخود چلے جاتے ہیں. یہ حضور کی محبت جو اندر موجود ہے وہ اس سے وہ کرواتی ہے. یہ سب میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ زندگی کے باقی ہونے کی علامتیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ بیان بھی کر رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں. اگر یہاں زندے نہ ہوتے تو ہم بیان بھی کیوں کرتے؟ مردہ لوگوں میں ہم کیا بیان کریں؟ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو لے کر کے آئیں کائیں ہے تو میں وہاں جاتا ہی نہیں. اور دوسری ایک خاص بات،
میری امیج آج جس طرح سے بنائی گئی ہے ہمارے ملک میں، خاص طور پر ایک پروپیگنڈا کے طور پر خاص طور پر بنایا گیا کہ یہ کٹر وادی ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، پرووک کرتا ہے، جو بھی ہے یہ سب باتوں کو لے کر کے بہت سارے مسلمانوں میں بھی تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو کل مجھے بھی کیس نہ ہو جائے، پولیس مجھے بھی نہ اٹھا لے جائے۔ بہت سارے لوگ بچنا بھی چاہتے ہیں۔ ایسے میں موریشیس کے شمیم صاحب ہیں، تیم اللہ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان سب سے میں بھی یہی پوچھ رہا تھا آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگا کہ مجھ سے تھوڑا بہت جو لوگ ریزرو رہنا چاہتے ہیں دور رہتے ہیں، آپ کیسے بلا رہے ہیں، وہ بھی اس ملک میں آپ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ سے ہماری محبت آپ کے چہرے سے نہیں ہے، حضور پاک کی نسبت سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور اس جرم میں اگر ہم کو کوئی سزا ہوتی ہے تو اس سزا کا مزہ ہی الگ ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، ہر آدمی آج کمفرٹ زون میں جینا چاہتا ہے۔ کمفرٹ زون کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی تھوڑا سا سٹرگل نہیں چاہتا۔ تو پھر میں کہتا ہوں اگر ذرا برابر بھی سٹرگل نہیں کرنا ہے، مصیبت نہیں دیکھنا ہے تو کربلا کی داستان سننا چھوڑ دو۔ غوث پاک کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں، ان کی سٹرگل والی لائف سننا چھوڑ دو۔ غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دو۔ کوئی زندگی ایسی نہیں ہے بزرگوں کی جنہوں نے سٹرگل نہ کیا ہو۔ دین اسلام ہمیشہ قربانیاں مانگتا ہے، اور جو صرف حلوہ پراٹھے والا دین لے کے چلنا چاہتا ہے وہ تو کبھی بھی ڈاواں ڈول ہوگا۔ حالات جب ادھر کے ہو جائیں گے تو ادھر کے ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھو، میرے دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کبھی مجھے آزمائش میں مت ڈال، میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، میرا امتحان مت لے، لیکن اگر امتحان کی گھڑی آ گئی تو اے اللہ مجھے ہر مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق دیتے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں سے بھاگ گئے، جیسے ابھی میں بتا رہا تھا جیل کے حالات میں نے خود دیکھا ہے، سال 2 سال جس کے جیل میں ہو جائے تو پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف، کہا کچھ نہیں ہے۔ سٹرگل کی جو لائف ہے یہ بہت سارے چیلنجز لے آتی ہے، اسلام پر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، ایک صحابی حضرت ابو جندل، نام یاد رکھنا، حضرت ابو جندل، اس وقت کفار مکہ مشرکین پکڑ لیتے تھے اور قید کرتے تھے۔ ابو جندل کو بھی قید کر لیا، مارتے تھے، روز مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور اس اسنا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور یہ کافروں کی جیل میں رہ گئے۔ سوچو آپ، جرم کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسلام لانے کی بنیاد پر ان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے، زنجیروں سے باندھ کر کے، چین سے، اور 6 سال گزر گئے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس عمرہ کے لیے آ رہے تھے، آپ کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے، مکہ کے کافروں نے راستہ روک دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب میں آپ کو نظر نہ بھی آؤں تو چلے گا، اصل چہرے نظر آ رہے ہیں بس کافی ہیں۔ میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک لب کشائی کرنا یہ بے ادبی بھی ہے۔ یہ حضرت کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ سایہ دراز فرمائے، خانوادہ چشتیہ کی آبرو بلکہ سادات کی چھوچا کی عزت، پوری دنیا جن کے نام سے کے چوچا سے وابستگی کو فخر بھی محسوس کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی
اس گلے گلزار ہاشمیت کو سلامت رکھے۔ میں بات صرف اتنی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہے تو پھر وہ کربلا سننا چھوڑ دے، پھر وہ غوث پاک کی باتیں سننا چھوڑ دے، سرکار غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دے۔ یہ بزدلوں کی کام نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت میں وہ بزرگوں کا عاشق ہے اور ان کا پیروکار ہے تو وہ جن راستوں سے گزرے ہیں ان راستوں پر آئی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو یا ہمت بھی رکھتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم تمنا مت کرو کہ میری جنگ ہو جائے دشمنوں سے، ابھی میں بھیڑوں گا، ابھی میں ماروں گا، ابھی میں کاٹوں گا، تمنا بھی مت کرو۔ جنگ اچھی چیز تو ہے نہیں، نقصان تو ہوگا ہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر طاری کر دی گئی تو پھر پیچھے پیر پھیر کے بھاگنا بھی مت، پھر جمے رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو کمفرٹ زون میں جینے والوں کے لیے میں جو چیز عرض کر رہا تھا، کبھی صحابہ اکرام کی بات سنو، میں گھبرا گیا تھا بڑودہ کی سینٹرل جیل میں سب سے پہلے، آج آپ کے سامنے میں یہ پہلی بار اظہار کر رہا ہوں، پہلی بار کہ ملاقات میرے اپنوں سے بھی نہیں ہو پاتی تھی، میرے رشتہ داروں سے، میرے بیوی بچوں سے بھی ملاقات آتی۔ اس وقت سب سے پہلے میرے پاس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، جو قاصد آتا ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتا، تاج العلماء نورانی میاں صاحب کی طرف سے۔ سادات کی چھوچا کا پیغام لے کر دو بندے میرے پاس حاضر آئے اور وہ خصوصی آفس کی ملاقات لے کر، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، میں نے واپس وہیں بیٹھ کر کے تحریر بھی لکھ کر دی تھی، پہنچی یا نہیں پہنچی معلوم نہیں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے میرے عزیزوں، اس وقت گھبراہٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ہم دین کا ہی تو کام کر رہے تھے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد سے پھر یہ سب چیزیں بھول گیا۔ حضرت ابو جندل کی بات میں کہہ رہا ہوں، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے 6 سال تک قید میں رکھا اور حضور ہجرت کر کے چلے بھی گئے۔ 6 سال کے بعد حضور تشریف لائے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے۔ ایک بندہ قید میں ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اس ایگریمنٹ کے جو بند تھے، جو عقود تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جائے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی شخص بھاگ کر ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ مان لی گئی تھی یہ شرطیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے تھے نا ایگریمنٹ کے، اس میں یہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مان لیے تھے، لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور حضور کے درمیان، مکہ کے کافروں اور حضور کے درمیان ایگریمنٹ۔ اسی اثنا میں وہ ابو جندل صحابی جو سالوں سے جیل میں تھے، دروازہ توڑ کر نکل آیا۔ میں جانتا ہوں ایک قیدی کو اگر باہر کی صرف ہوا بھی مل جائے اس کی زندگی کچھ اور ہی لگتی ہے، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی وہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہو گھر کے کھانے کا ایک لقمہ قیدی کو ملتا ہے تو 1 مہینے تک دعا کرتا ہے۔ ہاں، یہ دیکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں، ایک لقمہ مل جائے گھر کا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی دروازہ توڑ کر جیل سے باہر آ گیا اور 1400 کے قریب صحابہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں موجود ہیں، سب میں آ کر مل گئے، زخم دکھا رہے اپنے پیٹ کے، کافروں نے کتنا مارا، ظالموں نے کتنا مارا، اتنے سالوں سے قید میں، صحابہ نے گلے لگائے، آ گیا ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ۔ سوچو اپنا بندہ جب کوئی اپنے پاس آ جائے اور قیدی بھی چھوٹ کر کے اپنوں میں چلے جائے تو دنیا الگ ہو جاتی ہے۔
لیکن کافروں کو جیسی پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک قیدی چھوٹ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے پاس، تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارا کوئی بندہ بھاگ کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، تو اس ایگریمنٹ کے بیس پر آپ ہمارے قیدی کو واپس کیجیے، جو چھوٹ کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے اس کو واپس کیجیے۔ حضور نے کہا کہاں ہے ابو جندل؟ صحابہ نے ان کو چھپا دیا، کہا نہیں کیسے دیں گے، ہمارا اپنا بھائی چھوٹ کے آیا ہے۔ اور وہ ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے اتنا مارا گیا، اتنے سالوں سے میں ظلم سہ رہا ہوں، کیا مجھے واپس کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دو۔ یہ کیسی بات تھی میرے عزیزو، ظاہراً کسی کو لگے گا یہ کیسا انصاف ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، کوئی کام رحمت کے بغیر تو نہیں کرتے۔ تو ابو جندل جب بلائے گئے تو وہ رونے لگے، صحابہ کو دکھا دکھا کر کے کہ مجھے واپس کیا جائے گا۔ صحابہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سائن نہیں ہوئی ہے ایگریمنٹ پہ، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، سائن کے بعد ایگریمنٹ پہ عمل کیا جائے گا، ابھی تو ہم ان کو نہیں بھیجتے۔ مکہ کے کافر مشرک اس وقت جوش میں تھے، انہوں نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کریں گے، ہم کو وہ بندہ واپس چاہیے، ضد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس بھیج دو۔ صحابہ نے ہو سکتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس چیز کو، حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا ہو، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ میں یہ سوچتا تھا کسی بندے کو 12 سال کے بعد حضور واپس کہیں جیل میں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ قید میں، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ اس برداشت کی طاقت کتنی ہونی چاہیے اس بندے کے اندر، کتنا سہنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو واپس کیا وہ کس لیے؟ چاہتے تو اس کو رکھ لیتے، ان کے لیے جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ نہیں میرے عزیزو، بات یہ تھی کہ ان سزاؤں کو سہنے کے بعد پھر اگر اور اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے تو یہی تمہارا ایمان ہے۔ اور یہاں بات جیل کی اور سزا کی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کرنا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی نہیں بنتی، اس وقت تک تم پورے مومن نہیں کہلائے جا سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہاری مرضی ہو آزاد جینے کی، میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے کہ تو قید میں جیے، قید کو اگر پسند کر لیا تو تو مومن کامل۔ اپنے آرام کو، اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا اگر حضور کی مرضی کے لیے، تو یہ ایمان ہے، اور اس کے بغیر میرے عزیزوں کو ایمان نہیں ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا، زندگی کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس میں ملحوظ رکھو۔ آپ کو پتہ ہے ہماری خواہشات کیا کیا چاہتی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جب تک اسے قربان نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، نوجوان ہیں، کالا رنگ ہے، کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے، کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری، غریب بھی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے، وہ جسے جو چاہے عطا کرے، جیسا چاہے عطا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں، میں کرواتا ہوں۔ کہا کہ میرے ایک انصار صحابی، جاؤ ان کے گھر، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا۔ ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی کی، اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت، اور یہ ہے کالے رنگ کے جن کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا۔ یہ نوجوان گئے، شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ لڑکی کے، جا کر کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا۔ شکل دیکھی اوپر سے نیچے،
کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے، حالانکہ وہ صحابی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے، آپ جاؤ. ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا. کہا یہ بھی ویسی ہے. وہ تو نکل کر کے گئے، اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن. آئی کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا. کیا لے کر آیا؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر آیا تھا. آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی، ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے. میرے عزیزو مدینے کی لڑکی ہے، مدینے کی نوجوان خاتون ہے. اپنے باپ سے کہتی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا، بھیجنے والے کی شکل کو نہیں دیکھا، آمنہ کے لال کو نہیں دیکھا، کس نے بھیجا تھا؟ بابا اسی وقت جھاگ گئے، کہا کہ بیٹی نے کہا، ورنہ تو بیٹیاں پہلے ہی سے منہ بسور لیتے. ابا کس سے کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی شہزادی تھی. کہا ساحری شکل و صورت آپ نے کیوں دیکھا؟ یہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان. اور وہ گئے، حضور کو ابھی سنا ہی رہے تھے وہ نوجوان کہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. گیا تھا ان کی لڑکی پوچھنے کے لیے، ان کے ہاؤ بھاؤ سے تو لگ رہا ہے کہ وہ دینے والے نہیں ہیں، یا پھر آپ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ٹال دیا ہے. ابھی یہ بات چل رہی تھی، لڑکی کے ماں باپ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا خطا ہو گئی ہماری، ہم تاخیر سے جواب دے رہے ہیں، ہم بھی راضی، ہماری بیٹی بھی راضی. آپ نکاح فرمایا. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نکاح فرما دیا. اسی دن نکاح ہوا. نوجوان سے کہا جاؤ کچھ سامان خرید کر کے لاؤ جہیز کا، گھر بسانے کے لیے. اب اس نوجوان کو بھیجا گیا سامان خریدنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے. اسی وقت جنگ کا اعلان ہوا تھا. تبل بج گئے کہ اچانک مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے میں. سب صحابہ نکل رہے ہیں. یہ نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے، یہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کی بجائے جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا. تلوار خریدی، بھالا خریدا، نیزہ خریدا، تاکہ ان کے پاس زندگی میں کبھی گھوڑا نہیں تھا وہ خریدا. لوہے کی زیرہ جو پہننے کا انہوں بڑا شوق تھا وہ خریدی، ٹوپی خریدی لوہے کی. سب ایک پیسہ بھی نہیں بچایا، سب خرید لیا. کوئی ان سے کہتا کہ آج جنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا جنگ کا سامان خرید لیتے اور باقی شادی کے لیے رکھ لیتے. نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ وہ لوگ ہیں سارا سامان جنگ کا خریدا، میدان جنگ میں پہنچ بھی گئے. جنگ چل رہی ہے گھمسان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے. اپنے کچھ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک نوجوان بڑی بہادری سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے. دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، ہم میں سے تو کوئی ہے نہیں، ہم اس کو نہیں پہچانتے، کوئی اور ہوگا. حضور مسکرائے، کہا کہ تم نہیں جانتے ہو میرا عبداللہ اسود ہے، اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں. اس کو آج شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے سارا مال خرچ کر کے جنگ کا سامان خرید لایا ہے. شام ہونے سے پہلے جب جنگ ختم ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے تو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آج کا وہ دولہا شہید ہو چکا ہے. اللہ اکبر. وہ جو نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے میدان جنگ میں سویا ہوا ہے. جب نبی پاک وہاں سے گزر رہے تھے وہاں بیٹھ گئے اور عبداللہ اسود کا چہرہ لے کر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا اور پھر یہ آیت پڑھنے لگ گئے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا. یہ وہ ایمان کی اعلیٰ مثال ہے. اپنی زندگی کچھ نہیں ہے، حضور کی وفا سب کچھ. اس پر سب کو آپ آدھارت رکھو. ایک صحابی انس بن نذیر، ہمارے سارے رشتے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، میں نے جملہ شروع کیا تھا کہاں سے، وہ جو نہ ہو تو
سارے رشتوں میں اس بات کو یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو وہ ماں بھی کچھ نہیں لگتی، باپ بھی کچھ نہیں لگتا، بیٹا بھی کچھ نہیں لگتا، اگر رشتہ حضور سے نہ ہو تو۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سلامت نہیں تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ انس بن نزیر ایک جوان صحابی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، حضور اپنے راز شیئر کرتے تھے، سیکریٹ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنگوں کی تدبیریں ان سے بات کرتے تھے، لیکن ہوتا ہے جوانی میں انس بن نزیر کو بہت زیادہ عشق تھا ان کی بیوی سے۔ ہاں ان کی شادی ہوئی تھی اور بیوی سے عشق کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر میں حضور قیام کر رہے ہیں، مکہ سے ایک قاصد آیا، کچھ پیغام لے کر کے آیا، جنگ کی تیاری چل رہی ہے، مکہ والے فلاں فلاں پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک خط تھا، ایک لیٹر تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے قاصد نے لا کر دیا۔ حضور نے حضرت انس بن نزیر سے کہا پڑھو، پڑھ کے سنایا، اور حضور نے کہا یہ میرا اور تیرا راز ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، بند کر دو، اس کے باہر یہ خبر نہیں جانی چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کی سلامتی، آپ کے راز کی سلامتی میری جان سے بڑھ کر کے۔ حضور تشریف لے گئے، جب رسول پاک چلے گئے بیوی اندر سے آتی ہے، کہتی ہے انس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے تھے، کیا بات چل رہی تھی؟ تو انس بن نزیر نے کہا بات جو بھی چل رہی تھی وہ میں بتا نہیں سکتا، میرا اور رسول اللہ کا مسئلہ۔ بیوی نے کہا تم مجھ سے اتنا عشق کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، کیا مجھے شیئر نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں، اس میں کوئی شیئر نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو بیوی نے ہنس کر کے کہا نہیں بتاؤ تو نہیں بتاؤ، میں نے سن لیا ہے پوری بات، دیوار کے پیچھے سے میں نے سن لیا ہے، مکہ کا قاصد آیا ہے، جنگ کی پلاننگ اس میں لکھی ہوئی ہے، لیٹر آپ نے پڑھ کے سنا ہے، میں سن لیا۔ اتنا سننا تھا، انس بن نزیر کھڑے ہو گئے اور سیدھے اپنی بیوی کا گلا پکڑ لیا، سیدھے گلا پکڑ لیا، کہا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ نہ کہتے ہیں۔ گلا پکڑ کر گردن پکڑ کر لے کے چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کیا ہوا، اپنی اس سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی کو پکڑ کر کے لایا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے لے کر کے آیا، آپ کا حکم تھا کہ میرا راز کسی پر افشا نہ کرے، میں نے کوئی افشا نہیں کیا، لیکن غلطی سے اس نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے، اگر آپ کا حکم ہو تو گلا دبا دو اور راز ختم ہو جائے گا، یہ جو انفارمیشن لیک ہو رہی ہے بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، اگر آپ کا حکم ہو۔ حضور پاک مسکرائے اور کہا نہیں انس، جیسے تم میرے صحابی ہو تمہاری بیوی بھی میری صحابیہ ہے، وہ بھی راز کی حفاظت کرے گی، چھوڑ دو۔ اور انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر مسکرا کر اپنی بیوی سے ملتے ہیں، جیسے پہلے عشق تھا ویسے ہی عشق ہے، لیکن جب بات نبی پاک کی آئے تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو سارے رشتوں کا اسی بات پر اثر آپ کو دیکھنے کو ملے تو وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ اور اگر آپ دوسرے رشتوں کو اہمیت دیتے ہو، دوسری باتوں کو اہمیت دیتے ہو، جیسے کہ امام غزالی نے جو فرمایا مردہ ہیں یا لوگ زندہ ہیں، یہ دیکھنا ہو تو ان کے سامنے اپنے نبی کی بات کر کے دیکھو، اگر ان کے چہرے کھل جاتے ہیں تو کرنٹ لگا ہوا ہے اور زندگی ہے ان کے اندر، اور اگر کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی تو جیسے میں نے کہا مردے کو 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ حرکت نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اور کالا ہو جائے، جل کے اور کالا ہو جائے۔ حضور پاک کی محبت کی بات زندوں میں کی جائے تو حرکت آتی ہے، اسی لیے نعرے ہمارے یہاں لگتے ہیں زیادہ، حرکت ہماری یہاں زیادہ ہوتی، کیوں؟ یہ زندگی کی علامت ہے، اور اللہ کرے کہ یہ زندگی ہمیشہ سلامت رہے۔ میرے عزیزوں یہ اگر چھوٹ گئی تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی جملے پر میں گفتگو ختم کروں گا، زیادہ بزرگوں کا وقت میں نہیں لوں گا، بس وہ جو نہ ہو تو سو تو نہیں رہے آپ لوگ، ابھی اصل زندگی آپ کو دیکھنی ہے، باقی ہے۔ میں جگانے آیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میں فیلڈ بنا دوں تاکہ اس میں اچھے بیج بوئے جائیں اور اچھی فصل بھی آپ کو دیکھنے ملے۔ آپ اس بات کو پھر سے دہرائیں، وہ جو نہ ہو تو
زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ہماری مسجدوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، نمازوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، کہیں کام نہیں چلنے والا ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قبر میں بھی یہی حال ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے گا، فرماتے میرے آقا یاتیانی ملکانی عینانی ازرقانی، دو فرشتے آئیں گے ایسے جن کی نیلی آنکھیں ہوں گے، کالا چہرہ ہوگا، جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ سوالات اس کے لیے اتنے سخت ہو جائیں گے کہ بہت سارے لوگ جواب جلدی دے نہیں پائیں گے۔ یہ قبر کے حالات حضور بیان کر رہے تھے۔ توجہ، حضرت عمر سے حضور نے پوچھا، عمر تمہاری قبر میں جب یہ فرشتے آئیں تب کیا کہو گے؟ توجہ ہے، تمہاری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تب کیا کہو گے؟ وہ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ رشوت لے کر کسی کو چھوڑ دیں گے یا کسی کا کوئی تعلق بتا کر کے وہ چھوڑ دیں گے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں۔ فرشتوں کا درد تو رہے گا ہی سب کو۔ عمر تم کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضرت عمر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور نے فرمایا دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی، قبر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی۔ تب حضرت عمر فاروق جھومنے لگ گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو قبر میں جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا، جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ کا یہ نعرہ تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت ہلکی ہے۔ آپ اندازہ کرو یہ دولت اگر تمہارے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی آرام سے جی پاؤ، قبر میں بھی جی پاؤ، قبر میں بھی سکون سے رہ پاؤ۔ اور حشر کی بات تو حشر کی ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، دنیا میں جب محبت کرتے تھے تو اسی لیے قیامت کے دن بھی بے فکر وہ رہے گا بندہ۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، وہ جو نہ ہو تو، سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ جو نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں، یہاں تو مجھے آج پہلی بار یہ اتفاق ہے نقطہ دان نقطہ رساں ایسے خطیب کے سامنے، جہاں پتہ نہیں ہماری آنکھیں کھولنے سے پہلے ان کی زبان بہت کھلی ہوئی تھی، زندگی میں ہماری آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی جب آپ کی زبان کھلی ہوئی تھی اور پوری امت کو بیدار کر رہے، جگا رہے تھے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اور یہ آلریڈی لیک ہے، صاحب پتہ ہے کسی کو؟ کوئی امتحان ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کوشچن پہلے سے لیک ہو گئے، پہلے سے لیک ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے وہاں پر، تو یہ مت سمجھنا کہ رٹا مار کے جاؤں گا قبر میں جلدی جلدی بول لوں۔ بہت سارے تو وہ ہوں گے، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ اللہ کو بھول گئے تھے اللہ ان کو اپنا آپ بھی بھلا دے گا، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے میں کون ہوں، اپنا نام بھی بھول جائیں گے لوگ، جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ خیر سوالات کیا ہیں پتہ ہے نا؟ من ربک، تمہارا رب، جواب دے سکتے ہیں آپ؟ تمہارا رب کون؟ سوال کیا ہے وہ مجھے بتائیے، میں جواب نہیں پوچھ رہا ہوں، کیا سوال کرنے والے فرشتے تمہارا رب کون تھا پوچھیں گے یا کون ہے؟ پھر سے بولیے، تمہارا رب، ہاں قبر میں یہی پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے۔ اور دوسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا؟ یہ نہیں پوچھتے تمہارا دین کیا تھا، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے؟ یہ 2 سوال تو ٹھیک ہے، قبر میں ہر ایک سے ہی پوچھا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال
different. ما كنت تقول في حق هذا الرجل. حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں ابھی کیا کہتا ہے. ارے پہلے جیسے 2 سوالات تھے, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور یہ کون ہے, اتنا ہی پوچھ لیتا. فرشتے اتنا پوچھ لیتے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے. ارے وہاں اچھے بڑے بڑے رمضان بھی مان لیں گے وہ جنجل کو دیکھ کر, لیکن فرشتوں کو اس سے مطلب نہیں. اب کیا کہتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے. یہ بتا پہلے کیا کہتا تھا, زندگی میں کیا کہتا تھا, وہ مطلب ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس وقت سب کو پہچان لیں گے یہ کون ہے, لیکن فرشتوں کو اس جواب سے مطلب نہیں. اگر اس وقت فرشتے یہ پوچھتے یہ کون ہے تو جواب دیتا یہ اللہ کے رسول ہیں. نہیں, فرشتے کہتے بتا تو دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں. یہی سوال ہے جو ہماری پوری سنیت کو کھڑا کیا ہوا ہے. عاشق رسول تڑپ کر کہے گا اے فرشتوں یہ کون ہے تم پوچھ رہے ہو, یا یہ پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو میں تو یہ کہتا تھا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہو تجھے. تیرے تو وصف اے تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے. لیکن رضا نے خانے سخنی سے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں دنیا میں کیا کہتا تھا, تو میں یہ کہتا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آئے ہمارا نبی. فرشتوں میں یہ کہتا تھا حضور کے بارے میں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون ہے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اے فرشتوں دنیا میں میں یہ کہتا تھا, میں یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دنیا میں میں یہ کہتا تھا اے فرشتوں, میں دنیا میں یہ کہتا تھا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سنیو تمہارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بتانا ہی ہے, بتانا ہی ہے, بتانا ہی ہے. ختم نہ ہو اتنے تذکرے ہیں. بلکہ میں تو کبھی فخر سے یہ کہتا ہوں فرشتے جب یہ پوچھیں گے قبر میں کیا کہتا تھا, ہم یہ کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضور کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑا. بس میری گفتگو آج کی ختم ہے. وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو اس بات کو لے کر کے چلو پوری زندگی میں. اور اپنے بچوں کو اگر کوئی صحیح چیز دے سکتے ہو دنیا میں تو ٹوائز کا گفٹ نہیں, اور بڑے بڑے گھر جائیداد کا گفٹ نہیں. میں نے دیکھا ہے ابھی 2 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس ایک صاحب ہے کروڑوں کی جائیداد ہے اور 3 بیٹے ہیں جس میں سے 2 بیٹے باپ پر کیس کیے ہوئے. ہاں وہ باپ نے جیسے جائیداد کمائی میں جانتا ہوں بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے, کروڑوں نہیں اربوں کا, اور بٹوارا ہو رہا ہے. اور اس میں 3 بیٹوں کو باپ نے بانٹ کے بھی دیا. ایک ایک بیٹے کے حصے میں نہیں جانتا 100 کروڑ سے بھی زیادہ کی جائیداد آئی. اس کے باوجود تھوڑی سی انہونی کیا ہوئی, باپ کو کورٹ میں گھسیٹ دیا. ایک اور کیس 1 مہینے پہلے ایک باپ پیشاب کی تھیلی لگایا ہوا ہے اور ڈائلیسس بھی اس کا ڈائلیسس سے 2.5 سال سے جوجھ رہا ہے, اور پیشاب کی تھیلی لے کر کے وہ موجود ہے. 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں کچھ ہیں. یہ مسئلہ ہمارے پاس بھی آیا.
اور باپ مرنے کے قریب ہے، کروڑوں کی جائیداد اس کی بھی ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا مل کر کے باپ کو کورٹ لے کے گئے رجسٹریشن کے لیے. وہ پیشاب کی تھیلی پکڑ کے کورٹ میں گھوم رہا ہے رجسٹرار کے پاس کہ اس بیٹے کو اتنا لکھوانا، اس بیٹے کو. باپ کی ہمت دیکھ کر کے بعد میں پتا چلا کہ مجبوراً ٹارچر کر کے بیٹے لے کر کے گئے. ابھی کے ابھی سوال کر کے دو، مر جاؤ گے کل تو پھر جھگڑے ہو جائے. پیشاب کی تھیلی پکڑا ہوا اپنے بیٹوں کی جائیداد لکھوانے گھوم رہا ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم جتنا بھی دے دو دنیا کی جائیدادیں اولاد کبھی خوش نہیں ہو سکتی. اگر سب سے بڑا گفٹ کچھ دے سکتے ہو، عشق مصطفیٰ کی دولت دے. ایک بار اپنے نبی پاک کی محبت ان کے سینے میں ڈالو، پھر دنیا کچھ بھی نہ دو، تمہارے بستر پر سونے کے وقت بھی یہ تمہاری اولاد سر جھکا کر تمہارے سامنے کھڑی رہے. تم اللہ کے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس جلسے پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اور حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء، ان تمام بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے. ان کے لبہائے ناز سے نکلے ہوئے الفاظ سے امت کو اللہ نفع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.